ایک بھائی صاحب نے ہم پر کمنٹ تھوپا ہے کہ ماشاءاللہ سے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کام کاج کچھ ہے نہیں، سارے جاہلوں نے اب ایک نیا کام سٹارٹ کر دیا ہے، ولاگز بنانا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے تنویر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی فور پردیسی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بھائی صاحب کے کمنٹ کے اوپر ہمیں روشنی ڈالنی پڑے گی اور بھائی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ بھائی صاحب یوٹیوب جو ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں، آپ کوئی ٹیلنٹ دکھائیں، آپ جو بھی کریں، یوٹیوب کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے آپ جاہل کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، بیچ بیچ میں ہو جاتی ہیں کچھ غلطیاں سرزد مجھ سے، لیکن آپ میرے جیسے لوگوں کو آپ اس طرح کہیں گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، کیونکہ لوگ کافی جو ہیں وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جب کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے تو تھوڑی سی گڑبڑیشن ہوتی ہے، تھوڑی سے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہی دن آدمی جو ہے وہ اچھی گاڑی نہیں چلا سکتا، ظاہری بات ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ تھوڑی اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ 3-4 لینگویج بولتے ہیں، عربک بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش اپنا انڈیا کے لوگ ہیں کافی، وہ ایسی ٹوٹی پھوٹی بروکن جو ہے وہ اردو ہندی بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ بول بول کے بندہ جو ہے وہ انہی کی جیسی جو ہے وہ اردو بولنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو خود کی زبان ہے وہ پنجابی، تو 2-3 لینگویج جو ہے وہ بولنے کی وجہ سے میری اردو میں بھی تھوڑی گڑبڑ ہے، تو شمع کیجئے بھائی صاحب، یعنی معاف کیجئے بھائی صاحب۔ کا کمنٹ آیا کہ بھائی عمان کا وزٹ ویزا کتنے کا ملتا ہے 3 منتھ کا، پلیز بتا دیں۔ دیکھیں جیسے میں کسی اپنے شخص کو بلانا چاہوں، جیسے میرا بھائی ہے، اس کو میں اگر بلانا چاہوں تو اس پر میرا ٹوٹل خرچہ آئے گا تقریباً 17-18 ہزار، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کسی دوسرے شخص کو بلانا چاہوں تو اپنے ارباب سے کہوں کہ میں اپنے کسی دوست کو بلانا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ ایک وزٹ چاہیے، آپ اپنے نام پہ جو ہے وہ نکلوا دیجئے، تو وہ فیملی وزٹ نکلوا کے دیں گے، سپانسر وزٹ، وہ بھی تقریباً اتنے کا ہی پڑے گا۔ یہ تو ہوگی یہاں کی بات۔ اور اگر ہم کسی ٹریول ایجنسی سے پاکستان میں یا پھر یہاں سے ویزا لیں تو ان کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے الگ الگ بھائی۔ جیسے میں نے اپنے ایک دوست کا لیا تھا پچھلے دنوں میں، تو وہ مجھے تقریباً 1,70,000 میں پڑا تھا۔ تو ایک بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی صاحب فون نمبر، تو فون نمبر بھائی صاحب میرا جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں ہے، آپ دبئی کے کوڈ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو واٹس اپ شو ہو جائے گا۔ دوسرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی کمپنی سجیسٹ کر دو امپلائمنٹ ویزا کے لیے، تو یہ لیجئے جناب، ہم حاضر ہیں، ہم کس لیے ہیں، حکم کریں آپ۔ السلام علیکم تنویر بھائی، اپریشیٹ یور ایفرٹ۔ معین خان کراچی سے، یہ ہمارے بھائی ہیں اور بہت ہی نائس پرسن ہے بھائی۔ اس کے بعد خان جی ہیں، گڈ ورک ینگ مین، تھینک یو بھائی صاحب۔ اس کے بعد اینیمیلز ان ولیج، گڈ ویڈیو، تھینک یو بھائی صاحب۔ اس کے بعد ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے لکھا ہے بیکوز دس کنٹری دس از سکریپ، جو کہ میں نے سکریپ کے بارے میں ویڈیو بنائی، تو یہ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی صاحب ایک بات ہم کو ماننی پڑے گی کہ ان کی کنٹری سکریپ ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہم سے صاف ستھرے ہیں اور ہم سے آگے ہیں، ہم سے پیسے والے ہیں، اور ہم لوگوں کو یعنی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی لوگوں کو ہم سب کے چولہے انہی کی وجہ سے جلتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اور کافی ماشاءاللہ سے اچھے چلتے ہیں، تو یہ بری بات ہے، ہر بات پر اٹھا نہ کریں اور ایسے کمنٹ نہ کیا کریں۔ ایک بھائی صاحب کا سوال ابھی آیا مجھے، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں بالکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے کمپیوٹر کا کام سیکھا ہے اور میں جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں، اور میں کس کام میں آؤں اور کس ویزے میں آؤں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کمپیوٹر کا کام سیکھا ہے، اچھی بات ہے، آپ ڈرائیونگ بھی جانتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، مگر یہاں کی مارکیٹ کا اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں کی مارکیٹ کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں، دبئی ہے یا عمان ہے یا قطر ہے یا سعودی عرب ہے، جو بھی ہے، ان کنٹریز میں کافی کمپٹیشن ہے، اور یہاں پر اگر آئیں گے تو آپ کا 10 ملکوں کے لوگوں سے کمپٹیشن ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ پاس ہوں گے تو آگے جائیں گے۔ اور ایک بار میں دبئی میں یقین مانو گیا اس انٹرویو دینے کے لیے، اور میں اتنا سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنی تعداد کے ساؤتھ افریقن لوگ جو ہیں وہ وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، نائجیریا کے ہیں، لائبیریا کے، یوگانڈا کے، اور اس کے بعد روانڈا کے، ایسے مطلب کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے،
اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنا ہوٹل بند نہیں کرنا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی اتنے لوگ آ جائیں گے پام جمیرہ میں، تو اب ہم جو ہے وہ دوسری ڈیٹ رکھیں گے، اس کے اوپر آپ آئیے گا اور اپنی سیویاں جو ہے وہ جمع کرائیے گا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کو بلا لیں گے۔ تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ بھائی آپ سارے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، ہم اپنا ہوٹل نہیں کھول رہے کیونکہ ہم نے کسٹمر کو بھی دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ حال ہے، تو آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا یا آپ کے پاس کوئی ڈگری یا کوئی ڈپلومہ پراپر نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پر اس لیول کی جاب جو ہے وہ بہت مشکل ہے ملنی۔ تو میں یہی جو ہے وہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ وزٹ کے اوپر آئیں، وزٹ کے اوپر آپ آئیں گے، 1 مہینے کا وزٹ پر لے لیں یا پھر 3 مہینے کا لے لیں، اور اس کے اوپر دیکھیں اگر ہم 3 مہینے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں یہاں پہ یا پھر ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ویزا لگوائیں۔ آپ جاب بھی آپ یہ بھی ایک آسانی ہو جائے گی کہ جاب آپ خود ڈھونڈیں گے اور اپنی پسند کی ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ساؤتھ افریقہ ہے، فلپائن ہے، انڈونیشین ہے، تو کافی پڑھے لکھے لوگ اور کافی مطلب ان کے پاس ہائی لیول کی ڈگریاں، ہائی لیول کی ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں آپ کا کمپٹیشن پاکستانیوں سے ہے۔ تو یہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے، یہاں پر بہت ساری کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں اور کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ہم سے کافی اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ اتنے کمپٹیشن میں پاس ہونا آپ کا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہاں پر وزٹ پہ ہیں اور پہلے حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں، لوگ دیکھیں اور موسم دیکھیں۔ خاص کر اگر آپ کو راس آتا ہے تو آپ ویزا لگوائیں، جاب ڈھونڈیں۔ اگر نہیں آتا تو آپ بہت زیادہ پیسے دینے کی بجائے کمپنی کا ویزا بھی 4-5 لاکھ کا آپ کو ملے گا، آپ کو آزاد ویزا بھی 6-7 لاکھ کا ملے گا، تو اس سے اچھا ہے آپ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ میں آپ جو ہے وزٹ کریں، یہاں پر 3 مہینے رکیں اور پھر جاب دیکھیں اپنی مرضی کی اور پھر لوگ دیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کو پسند آئے تو ویزا لگوائیں، نہیں تو آپ واپس جائیں اپنی کنٹری میں۔ آپ ڈرائیوری کی بات کر رہے ہیں تو ڈرائیوری کے لیے لائسنس چاہیے، لائسنس کے اوپر کافی خرچہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے لائسنس کے لیے آپ کو ویزا لینا پڑے گا، پھر آپ کو لائسنس جو ہے وہ فائل اوپن کروانی پڑے گی، پھر لائسنس لینا پڑے گا، اس کے لیے کافی پروسیس ہے۔ تو وہ تو اتنا کام آسان نہیں ہے کہ ایک نیا بندہ آ کے جو ہے وہ اپنا ویزا لگوائے، پھر لائسنس لے، پھر اس کے بعد وہ جاب کرے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے بجٹ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کمپیوٹر کا بات کریں تو کمپیوٹر کی آپ کو شاید کسی آفس میں جاب مل جائے۔ جو میرے دل دماغ کو اچھی انفارمیشن لگتی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا خسارہ نہ ہو، آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو، اور آج یہی تھوڑی انفارمیشن تھی آپ کو دینے کے لیے، اور مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجیے اور لائک کیجیے ویڈیو کو، تاکہ لائک کریں گے تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔